أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين الذي دنا فتدلى وكان قاب قوسين وأدنى حبيبنا وحبيب إله رب العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الغر الميامين المحجلين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. وبعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه العظيم ومبرم خطابه الكريم قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. صلوات. آج کے ہماری گفتگو کا موضوع ہے قرآن، احادیث اہل سنت اور 12 امام. چونکہ کل تک ہم صرف امامت پر گفتگو کر رہے تھے، حضرت علی سے متعلق. چونکہ حضرت علی سے متعلق زیادہ تر زور اس لیے دیا جاتا ہے، اور آذان میں بھی جو حضرت کا نام ہے مقصد حضرت کی ذات نہیں ہے بلکہ امامت ہے. نجف میں، ایران میں جو اذان دیتے ہیں تو اذان کا جملہ اس طرح سے ہے: اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ علی و اولاد المعصومین حجج اللہ. میں گواہی دیتا ہوں علی اور اس کی آل پاک پیغمبر کے بعد روئے زمین پر خدا کی حجت ہیں. یہ جملہ کب چلا تھا، آذان نے اس کو شامل کب کیا، اور یہ کب سے چلا، کیسے چلا، اس موضوع پر ہم نہیں ہیں. مختصر یہ کہ آل بوئے کے ہاتھ میں جب بنو عباس کا آخری بادشاہ دنیا سے جا رہا تھا اور آل بوئے کے ہاتھ میں حکومت آئی، یہ پہلا دور تھا کہ شیعوں کو آزادی ملی، اور اس آزادی سے آل بوئے نے پورا فائدہ اٹھا کر بغداد کے در و دیوار کو سیاہ کیا. جلوس، جلسہ، سیاہ پردے، سیاہ علم اور تابوت، ان سب کو آل بوئے نے کھل کے عزاداری کی اور حکومت کے لیول پر عزاداری کی. بنو عباس کا آخری بادشاہ جب قریب تھا جانے کے تو اس کے دور. یہ تفصیل اپنی جگہ پر عزاداری کب اور کیسے اس موجودہ طور و طریقے کے مطابق. ائمہ علیہ السلام کی تعداد یہ کہ 12 ہیں، ایک موضوع. دوسرا موضوع ہے کہ باقاعدہ ائمہ کے نام، ان کے القاب، ان کے والدین کے نام. اس چونکہ پیغمبر اکرم کے بعد حضرت امین کی خلافت خلیفہ بلا فصل کے اس بات کے بعد حضرت کے بعد بقیہ ائمہ کے بارے میں کیا ہے،
بقیہ ائمہ کے بارے میں بھی پیغمبر اکرم نے کوئی ارشاد فرمایا ہے یا ہم نے ایک عقیدہ بنایا ہے کہ ہمارا ایک اعتقاد ہے، ہمارا اپنا بنایا ہوا کوئی عقیدہ ہے؟ اس سلسلے میں قبل اس کی کہ میرے پاس کتابوں سے عبارت پڑھ کے سناؤں، آج سے 5 سال یا 4 سال پہلے معتمر الاسلامی جس کا آفس حجاز میں ہے، اور زیادہ تر وہابیوں کا کنٹرول ظاہر ہے ہی حجاز میں، وہابیوں کا کنٹرول اس کا دفتر ریاض میں ہے، اس نے ایک کتابچہ چھاپا تھا، وہ اس کتابچے کا موضوع تھا امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف۔ یہ کتابچے ذہن میں رکھیے، اس کی عبارت میں ابھی پڑھ کر سناؤں گا کہ اس کتابچے کی عبارت کیا ہے۔ 2 مہینے پہلے کا میرے پاس اخبار جنگ رکھا ہوا لاہور کا، یہاں نہیں لاس اینجلس میں رکھا ہوا، 2 مہینے پہلے کا۔ جو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں انہیں پتا ہوگا کہ جنگ اخبار میں ایک صفحہ آتا جمعے کو مسائل شرعی کا، فقہی مسائل کا، اس میں سوال کیا گیا تھا مولانا سے، سائل نے اپنا نام بتایا ہے مگر نام سے ظاہر نہیں ہو رہا، ذوالفقار علی نام رکھتے اور وہابی ہوتے، کچھ پتہ نہیں چلتا، تو نام اس کا نام ہے میرے ذہن میں نہیں ہے سائل کا نام، البتہ جواب دینے والے اہل سنت کے بہت بڑے ذی القدر عالم ہیں جن کو خاص طور سے جنگ کے ادارے نے خاص طور سے رکھا، اور ادارے جنگ آپ کو پتا ہے کہ کون ہے اور کیا ہے۔ ایک سوال کیا ہے، وہ سوال یہ کہ امام مہدی سے متعلق مسلمانوں کی اکثریت کے ہاں کیا ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آتا، کچھ کہتے امام مہدی ہیں، آئیں گے، عدل و انصاف سے زمین کو بھر دیں گے جس طرح سے ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی، کچھ کہتے ہیں یہ کچھ ایک گروہ کا بنایا ہوا عقیدہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ سے میری درخواست ہے، میں فقہ حنفی سے تعلق رکھتا ہوں، فقہ حنفی کے مطابق مجھے بتائیں کہ اس کی کیا حقیقت ہے۔ تو جنگ نے اس کا جواب جو دیا ہے وہ یہ، امام ابو حنیفہ کی کتاب فقہی مسائل پر مشتمل الفقہ الاکبر، اس کتاب کے بنیادی اعتقادات میں تیسرا مسئلہ مہدی کا ہے، جواب دیا، اہم ترین 1 2 3 تیسرا مسئلہ امام مہدی کا ہے جو امام ابو حنیفہ نے لکھا ہے۔ امام مہدی کی آمد کا انتظار، امام مہدی کے وجود سے متعلق ایمان اہل سنت کے بنیادی عقائد میں، یہ اس کا جواب۔ اس مختصر سی گفتگو کے بعد اب ہم بقول ہمارے ان کے تیجانی کے، ڈاکٹر تیجانی کے، کہ اگر آپ نے ان کی کتاب پڑھی ہے then I was guided، انگلش میں اس کا ترجمہ، اردو میں اس کا ترجمہ، پھر میں ہدایت پا گیا۔ اصل میں عربی میں انہوں نے لکھی ہے ثم اهتديت، اس میں لکھا کہ میں کیسے شیعہ ہوا۔ لکھتے ہیں عراقی دوست جو میں قاہرہ سے حجاز کی طرف آ رہا تھا حج کے لیے، تو کشتی میں ایک عراقی دوست ملا بغدادی، اس سے گفتگو ہوتے ہوتے پتہ چلا شیعہ موضوع بنا، تو میں نے کہا تم عراق سے تعلق رکھتے ہو، یہ بتاؤ کہ عراق میں سنا شیعہ نہیں رہتے ہیں؟ کہاں، یہ شیعہ کیا چیز ہے، یہ تو سنا کافر ہیں۔ پھر اس بغداد کے یونیورسٹی کا طالب علم تھا جو قاہرہ میں پڑھنے کے لیے گیا تھا، اس نے بیٹھ کے سمجھایا کہ نہیں شیعہ کافر نہیں ہوتے، میں خود شیعہ ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، تم نے دیکھا سفر پر میں روزہ رکھتا ہوں، میں حج کرتا ہوں، میں قبلے کو مانتا ہوں، میں قرآن کو مانتا ہوں۔ جب اس نے گفتگو کی تو ڈاکٹر تیجانی کہتے میں حیرت زدہ ہوا، ہاں یہ تو ہماری طرح ہے، یہ تو نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا، یہ حج بھی کرتا، اور یہ قرآن کی شب و روز تلاوت بھی کرتا، ہم تو بچپنے سے سنتے آئے تھے یہ لوگ کافر ہوتے ہیں۔ تو اس نے اگلا سوال یہ کیا، ہم نے تو سنا تم حضرت علی کی عبادت کرتے ہو، نعوذ باللہ، حضرت علی بندے خدا تھے، رسول اکرم کے نائب تھے، ہم ان کو خلیفہ بلا فصل مانتے، اتنی سی بات ہے، باقی حضرت علی پیغمبر کے نائب تھے، اور پیغمبر اکرم سے حضرت علی کو افضل بھی نہیں مانتے۔ حضرت علی نے خود فرمایا انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں، ناممکن ہے۔ اس گفتگو کے بعد جب عبد القادر جیلانی پر بات آئی تو انہوں نے ایک جملہ کہا ان سے کہ عبد القادر بغداد جب پہنچے تو کہا میں عبد القادر جیلانی کی زیارت کے لیے جاتا ہوں۔ انہوں نے ان سے سوال کیا عبد القادر جیلانی کون ہے، آپ جانتے ہیں؟
کہا یہ سنا اولاد پیغمبر ہے. تو اس بغداد کی یہ جو قاہرہ یونیورسٹی میں بغداد کا طالب علم پڑھ رہا تھا جو ساتھ آیا تھا، اس نے کہا عجیب لوگ ہیں آپ، چھلکے کو پکڑتے ہیں گٹھلی کو چھوڑ کر. اس بات پر انہیں غصہ آیا. لکھتے خود لکھتے ہیں، یہ میرے پاس ان کی کتاب ہے، اس میں پورا واقعہ بہت دلچسپ کتاب ہے، آپ پڑھتے جائیے تھکیں گے نہیں. یعنی اس کتاب کی خوبی ہے کہ ڈائجسٹ کی طرح لکھا، طرز تحریر بہت عمدہ، بہت خوب ہے. یعنی آپ جب تک ختم نہیں کریں گے آپ تھکیں گے نہیں، تھکن کا احساس نہیں ہوگا. جو اصل کتاب کی چاشنی جو ہے وہ طرز تحریر پر ہے. اگر طرز تحریر ایسی ہو کہ آپ پڑھتے جائیں نیند بھی نہ آئے آپ کو جب تک کتاب ختم نہ کریں، یا تو آپ کے ہاتھ سے کتاب گر جائے گی اور نیند آئے گی. کتاب بہت پرلطف ہے کیونکہ طرز تحریر میرے پاس یہ دین آئی واز گائیڈڈ، اردو میں اس کا نام ہے پھر میں ہدایت پا گیا. تو اس پر احتجاج بھی ہوا تھا تینوس میں. اس کا مطلب تم پہلے گمراہ تھے، تو اس کا جواب دوسری جلد میں دیا ہے. اس نے کہا دوسری جلد میں پورا جواب دیا. خلاصہ ان سے جب یہ کہا کہ تم کیا بات ہے تم لوگ گٹھلی کو چھوڑ کے چھلکے کو پکڑتے ہو، تو اسے تعجب ہوا یہ تم کیا کہہ رہے ہو مجھ سے، گٹھلی کو چھوڑ کے چھلکے کو پکڑنے کے کیا معنی؟ کہا یہ عبد القادر چھلکا ہے، اصل گٹھلی کون ہے تمہیں پتا ہے؟ میں حیرت زدہ ہوا. پھر میں نے پوچھا، تو میں یہ واقعہ اس لیے عرض کر رہا ہوں 11 امام سب غائب، اب آ کے حضرت امام مہدی کو مان رہے. حضرت امام مہدی کو کیوں مان رہے ہیں؟ یعنی پیغمبر حضرت امام مہدی کے اوپر اس وقت میرے پاس یہاں پر تو صرف 2 کتابیں، لاس اینجلس میں صرف حضرت حجت کے اوپر میرے پاس 10 کتابیں، ان میں سے 3 کتابیں اہل سنت کی ہے. بغداد کا ایک عالم گزرا ہے یعقوبی، بہت بڑا خطیب تھا، اس نے لکھا بشارت الاسلام، پہلی کتاب حضرت حجت کے اوپر ان کی کتاب. اس کے بعد مجلسی کی کتابیں 1750 صفحات پر مشتمل صرف امام مہدی کے اوپر، اس کتاب کا نام ہے مہدی موعود. آخر 12واں جس روایت کو اٹھا کے دیکھیں میرا 12واں مہدی ہوگا، میرا 12واں مہدی ہوگا، میرا 12واں، 11 کہاں ہے؟ مسئلہ یہ کہ گٹھلی کو چھوڑ کے چھلکے کو پکڑنا، یعنی اب 12ویں تک آ کے پریشان ہو جاتے ہیں 11 کہاں گئے؟ اگر شروع سے آپ چلیں امامت کے تسلسل کو شروع سے لے کے چلیں تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اگر تسلسل کے ساتھ چلے آئیں تو کسی منزل پر آپ کو پریشانی کا مسئلہ ہی نہیں ہے. اب آ کے 11 سب غائب ہیں، 12ویں پر آ کر کیا 12 کے بارے میں روایات نہیں ہیں، یا صرف تشیعوں نے شیعوں نے 12 امام بنائے ہیں، یا پیغمبر اکرم نے یہ فرمایا؟ اس سلسلے میں بہتر یہی ہے کہ قبل اس کے کہ میں ان کی کتاب پڑھ کے سنا دوں، سنی عالم جنہوں نے شیعہ بن کی کتاب لکھی ہے، ہماری جو پرسوں میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، ایران میں 20 علماء نے مل کے فوجی جوانوں کے لیے جو کتاب لکھی تھی، اس کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ایک صلوات دیجیے گا. عبارت قابل توجہ ہے، عبارت 12 اماموں سے متعلق روایت. حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی امامت اور خلافت بلا فصل کے ثابت ہو جانے کے بعد اب باقی ائمہ کی امامت کی بات ہوگی، اور اس بحث کو مختصر الفاظ میں ہم یوں بیان کریں گے. اولاً اس وقت اہل سنت اور شیعوں کی متعدد کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں جن میں پیغمبر کے بعد 12 ائمہ اور خلفاء کی خلافت کا ذکر موجود ہے. صرف مختصر سی عبارت عرض کرتا ہوں، اس قسم کی احادیث اہل سنت کی نہایت ہی مشہور کتابوں میں موجود، جن میں سے صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن ابی داؤد اور مسند احمد ابن حنبل جیسی کتابیں قابل ذکر ہیں. ان کتابوں جو بنیادی کتاب، ان کتابوں سے 12 اماموں کی امامت ثابت ہے. توجہ دیجیے گا، کتاب منتخب الاثر میں 271 احادیث نقل کی گئی ہیں 12 اماموں کے بارے میں، جن میں سے بہت بڑی تعداد اہل سنت کی کتابوں سے نقل کی گئی ہے. مثال کے طور پر ہم ایک روایت دیتے ہیں، اہل سنت کی مشہور ترین کتاب صحیح بخاری میں ہے. جابر ابن سمرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت کو فرماتے ہوئے سنا، یکون 12 امیرا، پیغمبر اکرم نے فرمایا میرے بعد اس مذہب کے 12 امیر ہوں گے، 12 میرے خلیفہ ہوں گے. فقال کلمۃ لم اسمعها، اس کے بعد پیغمبر نے کچھ کہا جو میں سن نہیں سکا. تو بعد میں میرے بابا سے پوچھا کہ بابا اس کے بعد پیغمبر نے کیا فرمایا؟ فقال ابی، بابا نے مجھے بتایا کہ انه قال كلهم من قریش، پیغمبر نے فرمایا 12 کے 12 سب قریش میں سے ہوں گے. ایک روایت 12 حکمران ہوں گے. پھر آپ نے کچھ کہا جسے میں نہیں سن سکا. میرے والد نے کہا کہ میں حضور نے فرمایا کہ سب کے سب قریشی ہوں گے.
صحیح مسلم میں اس حدیث کو یوں نقل کیا گیا، جابر کہتے ہیں میں نے حضرت سے فرماتے ہوئے سنا، لا يزال الاسلام عزیزا الى 12 خلیفہ ثم قال کلمة لم اسمعها فقلت لأبی ما قال رسول اللہ كلهم من قریش۔ صحیح مسلم میں اسی حدیث کو ایک لفظ کی کمی کے ساتھ اس طرح سے نقل کیا ہے، پیغمبر اکرم نے فرمایا لا يزال الاسلام عزیزا، اسلام اس وقت تک عزت، اسلام کی عزت بڑھتی جائے گی، اسلام بلند ہوتا جائے گا، 12 خلیفتن، جب تک میرے 12 خلیفہ روئے زمین پر موجود ہوں گے۔ ثم قال کلمتن، اس کے بعد پیغمبر نے ایک لفظ کہا، لم اسمعها، میں نے اس کو نہیں سنا۔ فقلت لأبی، میں نے بابا سے کہا، ما قال رسول اللہ، پیغمبر نے کیا فرمایا؟ فقال ابی، پھر میرے بابا نے کہا، پیغمبر نے فرمایا کلہم من قریش، پیغمبر نے فرمایا کہ سب کے سب قریش میں سے ہوں گے، ایک روایت۔ اس کے بعد دوسری روایت، حضرت سے ان کے خلفاء کے بارے میں سوال کیا، یہی مسند احمد ابن حنبل میں پیغمبر کے مشہور صحابی عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے، حضرت سے ان کے خلفاء کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا 12، میرے خلفاء 12 ہوں گے، کعدت نقباء بنی اسرائیل، میرے خلفاء کی تعداد نقباء بنی اسرائیل کے برابر ہوگی، نقباء بنی اسرائیل کی تعداد کے برابر میرے خلفاء 12 ہوں گے۔ ان حدیث کی افادیت کے سلسلے میں تفصیل میں جانے سے پہلے ہم عرض کریں کہ ان کے نام کے بارے میں، اب یہاں تک تو صرف 12 خلفاء کے بارے میں بات تھی، 12 امام اور ان کے نام۔ قابل غور بات یہ ہے کہ حضرت کی بہت سی روایات میں جو اہل سنت کے ذرائع سے ہم تک پہنچی ہیں، 12 اماموں کا نام صراحت کے ساتھ ان کی صفات سمیت ذکر ہوا ہے۔ اہل سنت کے مشہور عالم دین شیخ سلیمان ابن ابراہیم قندوزی حنفی، جس وقت یہ کمال اتاترک کا انقلاب نہیں آیا تھا ترکیہ میں، جس وقت عثمانی حکومت تھی، تو ترکیہ کا سب سے بڑا مفتی شیخ سلیمان ابن ابراہیم قندوزی حنفی، جو اس وقت سلطنت عثمانیہ کا سب سے بڑا مفتی تھا، اس کی کتاب ہے عربی میں، اردو میں، فارسی میں، انگلش میں مجھے نہیں پتا، 3 زبانوں میں نے خود پڑھی ہے، ینابع المحدث اس کتاب کا نام ہے۔ اس کتاب میں لکھا ہے وہ حدیث اہل سنت کے مفتی اعظم سے مصر، اس میں ترکیہ میں اہل سنت کے مشہور عالم دین شیخ سلیمان حنفی قندوزی نے اپنی کتاب ینابع المحدث میں لکھا ہے، ناصر نامی ایک یہودی حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے دوسرے سوالات کے دوران میں آپ کے جانشینوں اور اوصیاء کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے یوں فرمایا، پیغمبر نے اس یہودی کے جواب میں یہ فرمایا، ان وصی علی بن ابی طالب، میرے وصی علی بن ابی طالب ہے، وبعدہ سبطایا الحسن والحسین، علی بن ابی طالب کے بعد میرے دونوں نواسے سبطایا، میرے دونوں نواسے حسن اور حسین ہیں۔ اس کے بعد پیغمبر اکرم نے فرمایا یتلوہ 9 ائمہ من صلب حسین، حسین کے بعد 9 امام ہوں گے میرے حسین کی پشت سے، میرے حسین کی نسل سے۔ تو اس نے قال یا محمد فسمیہ لی، اس یہودی نے کہا اے محمد، اس لیے کہ یہ ابھی اسلام لایا نہیں تھا، پیغمبر کا نام لے کے کہا محمد ان کا نام لیجئے، مجھے ان کے نام چاہیے۔ تو پیغمبر نے فرمایا فقال، یہ اہل سنت کی کتاب جہاں سے ائمہ کے نام دے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، فقال، پیغمبر اکرم نے فرمایا یا محمد فسمیہم، ان کا نام لیجئے۔ تو فقال، پیغمبر اکرم نے فرمایا اذا مضى الحسین فابنہ علی، جب میرے حسین شہید ہو جائیں گے، جب میرے حسین دنیا سے اٹھ جائیں گے تو ان کا بیٹا علی ہے۔ فاذا مضى علی فابنہ محمد، جب علی بن حسین دنیا سے چلے جائیں گے تو ان کا بیٹا محمد ہوگا۔ فاذا مضى محمد فابنہ جعفر، جب محمد جائیں گے تو ان کا بیٹا جعفر ہوگا۔ فاذا مضى جعفر، جب ان کے بیٹے جعفر جائیں گے فابنہ موسیٰ، ان کے بیٹے موسیٰ ہوں گے۔ فاذا مضى موسیٰ فابنہ علی، جب موسیٰ اپنے جعفر جائیں گے تو ان کے بیٹے علی ہوں گے۔ فاذا مضى علی فابنہ محمد، جب علی جائیں گے تو ان کے بیٹے محمد ہوں گے۔ فاذا مضى محمد فابنہ علی، جب امام التقی جائیں گے تو پھر ان کے بیٹے امام علی النقی علی ہوں گے۔ فاذا مضى علی فابنہ حسن، جب علی النقی جائیں گے تو ان کے بیٹے حسن عسکری ہوں گے۔ فاذا مضى الحسن، جب حسن جائیں گے فابنہ الحجۃ محمد المہدی۔ جب وہ دنیا سے اٹھیں گے تو ان کے فرزند جن کا نام میرا نام ہوگا اور وہ مہدی ہوں گے۔ یہ باقاعدہ ناموں کے ساتھ، یہ روایت صرف ناموں کے ساتھ۔ اب تیسری اور چوتھی روایت میں پیش کرنے سے پہلے صرف میں نے عنوان کے طور پر جو آیت پیش کی اس کی تفسیر وہ بھی میری نہیں
بلکہ یہ جو سنی سے شیعہ ہوئے ہیں ان کی عبارت آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. یہ بات طے ہے نہ صرف جن کتابوں کے حوالے دیے گئے ان کتابوں سے، اور جو امام مہدی کے نام پر جو کتاب سعودی میں چھپا تھا اس کی عبارت میں پڑھنا چاہتا تھا، ابھی پڑھی نہیں، شاید آخر میں پڑھ کے سنا دوں. یہاں نقل کی گئی ہے وہ عبارت امام مہدی سے متعلق، ان کا عقیدہ کیا ہے، قرآن نے کیا کہا، قرآن سے کیسے انہوں نے ثابت کیا. 5 آیات کریمہ قرآن کریم سے انہوں نے دی ہے. اگرچہ علامہ مجلسی نے مہدی موعود میں 100 آیات دی ہیں حضرت حجت کے بارے میں، 99 آیات قرآن کی دی ہے حضرت حجت کے وجود کے بارے میں، ان کے آنے کے بارے میں، ان کی حکومت کے بارے میں قرآن کریم سے. ان آیات پر بھی ہم نہیں جاتے چونکہ اتنی تفصیل کے لیے وقت نہیں ہے. مجھے پتا ہے آپ کی وقتی، آپ کے تنگی وقت کا مجھے احساس ہے. اس بنا پر موضوع کو مختصر کرتے ہوئے عرض کروں کہ یہ پریشانی ائمہ کے نام پیغمبر نے بتایا 12 خلفاء ہوں گے، 12 میرے نائب ہوں گے، 12 میرے حسین کے فرزند سے ہوں گے، اور سب کے نام بھی بتا دیے. یہ ان کا نام ہوگا علی، علی کے بعد حسن، حسن کے بعد حسین، حسین کے بعد پھر علی، علی کے بعد محمد، محمد کے بعد جعفر، جعفر کے بعد موسیٰ، موسیٰ کے بعد علی، علی کے بعد محمد، محمد کے بعد علی، علی کے بعد حسن، حسن کے بعد حضرت حجت. نام بتا دیے. جب پیغمبر اکرم نے نام بھی بتا دیے. اوصاف، تیسری اور چوتھی روایت اوصاف کے بارے میں، علی امیر المومنین ہوں گے، صدیق اکبر ہوں گے، فاروق اعظم ہوں گے. وہ تاریخ جو کل میں پڑھ کے سنا رہا تھا سنی عالم کی تاریخ، امیر المومنین نے جو احتجاج کیا تھا اس میں ایک احتجاج یہ تھا کہ عجب ہے، جب دوسری بار بلانے آئے بیعت کے لیے امیر المومنین کو تو کہا یا علی، امیر المومنین بلا رہے. حضرت امیر تعجب سے کہتے ہیں، سنی تاریخ، ہاں مصنف سنی تاریخ خلفاء جو کل میرے ہاتھ میں تھی، لائبریری میں رکھیے، امیر المومنین کہتے ہیں یہ لقب بھی مجھ سے چھینا. تعجب سے حضرت علی کہتے ہیں یہ لقب بھی مجھ سے چھینا. ارے ان سب کے سامنے یہ لقب تو پیغمبر نے مجھے دیا تھا. مقام غدیر میں سب نے مجھے امیر المومنین کہا تھا اور مجھے امیر المومنین تسلیم کیا تھا. اچھا میرے حق کے ساتھ ساتھ القاب بھی چھینے جا رہے. اور تیسری بار آئے اور کہا فاروق اعظم بلا رہے. کہا اچھا یہ بھی چھن گیا. یعنی ظلم بالائے ظلم، ستم بالائے ستم. بقول علامہ تبریسی کے پہلی مظلوم حضرت علی کی ذات ہے. پہلے سب سے زیادہ مظلوم اس لیے کہ میں باہر آؤں اپنا حق لینے کے لیے. شجاع ترین انسان، شجاعت ہو اور بدلہ نہ لے سکے، شجاع ترین انسان، ان کے سامنے بیوی وہ خاتون جنت جن کا پہلو شکست ہو، روتا ہوا خاموش ہو جائے. نہیں سمجھ سکتے آپ علی کی مظلومیت کو، درک نہیں کر سکتے کہ علی کتنے مظلوم تھے. خاتون جنت راتوں، اسی تاریخ میں لکھا، اسی تاریخ خلفاء میں، رات کو خاتون جنت زہرا جاتی تھی گھروں پر، آ جاؤ علی کے حق کے بارے میں گواہی دو. ایسا نہیں ہے کہ امیر المومنین خاموش تھے. خاتون جنت کے بارے میں جو فرماتے یا زہرا آپ میرے لیے ڈھال تھی، اب تو کوئی نہیں رہا. زہرا کیوں ڈھال تھی؟ نہ صرف بیوی تھی، امامت کے لیے ڈھال تھی. زہرا امامت کے لیے ڈھال تھی، اور مادر امامت کی کیوں نہ ہو. غرض تعجب اس بات پر ہوتا ہے کہ اتنے بڑے اصحاب اسلام کی خدمت کی، پیغمبر کی خدمت کی، پیغمبر کے سسر، پیغمبر کے قریب رہے، کیسے ممکن ہے کہ پیغمبر کے بعد مخالفت کرے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے. جس نے بات مسلمانوں کو روکا یہ سوال. اب اس سوال کا جواب انہوں نے دیا ہے جو سنی سے شیعہ ہوئے ہیں. یہ ڈاکٹر تیجانی نے اس سوال کا جواب دیا ہے کہ ایسا واقعی سوچ سکتے ہیں. میں ایک عام مسلمان، میرے پاس 1400 سال بعد اسلام پہنچا ہے، میں سنی سنائی روایت پر عمل کرنے والا، وہ صحابی جو پیغمبر کے ساتھ اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، جنگ میں جاتے تھے، صلح میں ساتھ، جنگ میں ساتھ، امن میں ساتھ، مدینے میں ساتھ، مکے میں ساتھ، اور یہاں تک کی بات نے اپنی بیٹیاں بھی پیغمبر کو دی. کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ مخالفت کرے؟ یہ سوال ہے. یہ سوال ایک عام مسلمان کو چکرا دیتا ہے. یہ ناممکن ہے. یہ لوگ کیسے ہو سکتا بھٹک جائیں؟ ناممکن ہے. اب اس سلسلے میں انہوں نے جو جواب دیا وہ جواب میں صرف آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. ایک صلوات بھیجیے. اصحاب اور قرآن ان کا موضوع ہے. اصحاب اور قرآن ان کا موضوع ہے. انہوں نے الگ الگ دیا. اصحاب اور شیعوں کا نظریہ، اصحاب اور سنیوں کا نظریہ، اصحاب خود صحابہ کی نظر میں، خلفاء خود اپنی نظر میں، پوری تفصیل دی. ان میں سے اصحاب قرآن کی نظر میں یہ موضوع ہے. اس موضوع پر آیت، جو آیت میں نے عنوان کے طور پر آپ کی خدمت میں تلاوت کی، وہ آیت سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 144. ارشاد ہوتا ہے وما محمد الا رسول.
محمد نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اللہ کے رسول ہے. قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی ہم نے رسول بھیجے ہیں. افا ان مات، پس اگر محمد مر جاتے ہیں، او قتل یا قتل کر دیے جاتے ہیں، انقلبتم علی اعقابکم، اے محمد کے ماننے والوں تم اپنے پچھلے مذہب کی طرف پلٹ جاؤ. یہ براہ راست خطاب کس سے ہے؟ مجھ سے، آپ سے، 1400 سال بعد آنے والوں سے، یا سامنے والوں سے؟ افا ان مات، یہ پیغمبر کی زندگی میں جو تھے ان سے. آیت بتاتی ہے کہ محمد اگر مرتے ہیں یا قتل کیے جاتے ہیں، افا ان مات، اگر مر جائیں، او قتل یا قتل کر دی، انقلبتم خطاب کا جملہ ہے. ہمیشہ پوری قیامت کے لیے جو جملے استعمال ہوئے غائب کے جملے استعمال ہوئے، یعنی یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، یہ مطلق ہے درست، مگر یہاں پر تو خطاب کا جملہ استعمال ہو رہا، کہا جا رہا تم اگر یہ پیغمبر قتل کر دیے جائیں یا پیغمبر وفات پا جائے، انقلبتم، تم منقلب ہو جاؤ گے. کہاں؟ علی اعقابکم، اپنے پچھلے مذہب کی طرف. وہ پچھلا مذہب کون سا تھا؟ اسلام سے پہلے کون سا؟ کفر. اسلام سے پہلے کیا تھا؟ شرک. اپنے پچھلے مذہب کی طرف پلٹ جاؤ گے. اب قرآن نے کہہ دیا وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، پر جو اپنے پچھلے مذہب کی طرف اگر پلٹ جائے، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، یاد رکھو تم اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے، نقصان تمہارا ہی ہوگا. چند روزہ اقتدار سنبھالنے سے تمہیں فائدہ نہیں ہوگا، نقصان تمہارا ہوگا. فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ وَسَيَجْزِيَ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ تو صرف شاکرین ہی کو جزا دے گا. یہاں شاکرین سے مراد، انہوں نے تفسیر در منصور جلال الدین سیوطی کی کتاب تفسیر جز السوم، تیسری جز صفحہ 113 سے جو روایت نقل کی وہ یہ، سید شاکرین، اللہ شاکرین کو جزا دے گا. اس جملے سے مراد علی کی ذات ہے. لکھتے ہیں اس لیے کہ اپنے حق کے غصب ہونے پر صبر کرتے رہے، اور اللہ نے وعدہ کیا کہ یہ جو منقلب ہوں گے، یہ جو پلٹ جائیں گے، یہ اسلام سے پھر جائیں گے، تو صبر کرنے والے اس منزل پر بہترین جزا پائیں گے. کہتے ہیں قرآن نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي الشَّكُورُ، سورہ نمبر 34 سورہ سبا آیت نمبر 13، میرے شکر گزار بہت کم بندے ہوں گے. اسی لیے تو امیر المومنین فرماتے تھے پیغمبر کی وفات کے بعد سب پلٹ گئے تھے، بہت کم رہ گئے تھے. اور قرآن بھی کہتا ہے کہ بہت کم بندے رہ جائیں گے. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي الشَّكُورُ، میرے شکر گزار بندے بہت کم ہیں. تو یہاں یہ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ میں کیسے سب کو صحابہ کہہ سکتا ہوں، میں کیسے سب کو پیغمبر کے قریب ترین مان سکتا ہوں، جب قرآن خود کھل کے کہتا ہے کہ پیغمبر کے سامنے رہنے والوں، پیغمبر کی وفات کے بعد تم منقلب ہو جاؤ گے. تو قرآن کو جھٹلا دوں، خدا کو جھٹلا دوں، پیغمبر کو جھٹلا دوں، اپنے زبردستی عقیدے کو بنا کے بیٹھ جاؤں. تو یہ اس مختصر سی تمہیدی گفتگو کے بعد امامت ثابت ہے، نہ ہماری طرف سے، نہ یہ کوئی جعلی عقیدہ ہے، نہ بنا بنایا عقیدہ ہے، جیسا کہ بات نام جاہل افراد، یعنی کراچی میں ایک مولوی نے تقریباً گزشتہ سال محرم سے کچھ عرصہ پہلے لکھا کہ ان کی فقہ، شیعوں کی فقہ سن 200 کے بعد معرض وجود میں آئی ہے، ورنہ ان کی کوئی فقہ نہیں تھی. یعنی جنگ میں لکھتا ہے، اور جنگ کے بارے میں اسی لیے عرض کیا کہ اگر جنگ امام مہدی کے بارے میں لکھتا ہے اور دیتا ہے تو بہت بڑی بات ہے. اس لیے کہ ہر سال محرم ایام ازا سے پہلے کچھ نہ کچھ خاندان رسالت کی توہین میں یہ کرتا رہتا، یہ دیتا رہتا. مرحوم علامہ ترابی کے زمانے سے یہ اپنی حرکت سے بات نہیں آتا. خیر وہ تو مر گیا، اپنی جگہ پہنچا، گیا ہے قاسم جنت کے مقابلے میں، وہاں اپنی جزا پائے گا. جو بانی جنگ تھا، جو یہ حرکت کرتا تھا، علامہ کے دور سے یہ چلا آ رہا خاندان رسالت کے ساتھ. آئے محرم کا ایام ازا میں کچھ نہ کچھ خاندان، مجھے یاد ہے میرے نجف جانے سے پہلے مرحوم علامہ جب مشتر پاک میں مجلس پڑھتے تھے، حضرت سکینہ کی شان میں گستاخی کی تھی، اسی جنگ نے لکھا تھا کہ وہ گانے گایا کرتی تھی. تو اس پر علامہ نے شدید ترین احتجاج کیا تھا، جو اس زمانے کے مومنین ہیں انہیں یاد ہوگا، اور جنگ کے خلاف بہت سخت احتجاج کیا. خلاصہ باوجود اس عداوت کے جو خاندان رسالت سے رکھتے، پھر بھی امام مہدی کے بارے میں پوری تفصیل دی ہے. امام مہدی ہمارے بنیادی عقائد میں سے، امام مہدی سنی کے بنیادی عقائد میں سے. تو سوال یہ ہے، مودودی نے لکھا امام مہدی کے بارے میں پورا کتابچہ لکھا، امام مہدی ہیں، البتہ ہیں کہاں، کیسے، کس سے. اب اگر آگے جاتے ہیں تو لکھتے ہیں یہ 12 خلفاء، 12 امام، اگر ناموں سے قطع نظر یہ کہیں کہ ہم اس کتاب کو نہیں مانتے جس میں نام دیے گئے، وہ مستند نہیں ہیں.
اس لیے کہ خاندان رسالت کی جہاں بھی تعریف آئے گی اس حدیث کو ضعیف قرار دیا جائے گا. اگر یہی معیار ہے تو چلیے ٹھیک ہے ہم مانتے, مگر یہ روایت تو صحیح بخاری, صحیح مسلم, ترمذی سب میں ہے کہ 12 خلیفہ پیغمبر کے ہوں گے. تو چلیے ہمارے پاس جو 12 ہیں ان کو ہٹا کے 12 پورے کر دیجیے. آپ 12 امام بنا تو دیجیے, حتیٰ یزید کو بھی شامل کر کے بنا دیجیے. نہیں بنتے, نہیں بنتے. اگر آپ بنو عباس اور بنو امیہ سب کو بنائیں گے تو وہ تو 50 سے بھی اوپر ہے. اگر آپ ان کو چھانٹیں گے تو کس بنا پر چھانٹیں گے بھائی؟ کیوں یزید کو ہٹائیں گے؟ کیوں ہٹائیں گے؟ اس لیے ہٹائیں گے یزید ظالم تھا. یزید سے اس کا باپ ظالم تر تھا. یزید نے 45,000 کو ذبح کیا تھا. اس کے باپ نے صرف کوفہ اور یمن میں 70,000 کو قتل کیا تھا, جن میں سے 30,000 کوفے کے تھے علی کے نام لیوا اور 40,000 یمن کے تھے. کون؟ یزید نے 1 دفعہ جنگ کی خاندان رسالت کے ساتھ, وہ جیت گیا. معاویہ نے 4 دفعہ جنگ کی, ہار گیا. بات کس کی زیادہ ہوئی؟ ظالم کون ہوا؟ ظالم تر کون ہوا؟ سب سے پہلا عالم بغاوت جس نے بلند کیا, دعائے قنوت میں علی کے خلاف لان کرائی 20 سال تک, کون تھا؟ معاویہ. تو کیوں یزید کو برا کہتے, معاویہ کو چھوڑ دیتے؟ معاویہ کاتب وحی ہے, کاتب وحی. میں نے عرض کیا کاتب وحی کیسے؟ مکے میں بیٹھا ہوا کاتب وحی, اور وحی نازل ہوتی ہے مدینے میں. یہ ان واقعات کو اور تاریخ کو بغور مطالعہ کرنے کے بعد ایک تاریخ کا معمولی طالب علم کہہ سکتا ہے کوئی کیا جانے کربلا کیا ہے, ڈوب کر پار اترا ہے اسلام. واقعی بخدا اتنی دقیق عکاسی کی ہے اس شاعر نے, خدا ان کو اور ان کے والدین کو غریق رحمت کرے. کوئی کیا جانے کربلا کیا ہے, جہاں ابو سفیان کو نبی بنانے کی کوشش کی جا رہی, جہاں ابو طالب کو کافر ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی, جہاں علی اور اولاد علی کے خلاف ایک روایت گڑھنے والے کے لیے 30,000 درہم دیے جا رہے, جہاں سن 8 ہجری کا مسلمان ابو ہریرہ جیسا شخص 5 لاکھ روایتیں نقل کر رہا, وہ صحابی جو مکے سے مدینے تک پیغمبر کے ساتھ تھے, جن سے بمشکل 1000 روایتیں بھی نہیں, وہ جو سن 8 ہجری کا مسلمان ابو ہریرہ 5 لاکھ روایتیں, کہاں سے آ گئی یہ ساری روایت؟ یہ آ کہاں سے گیا؟ یہاں رکھی ابو ہریرہ کے نام پر جو کتاب لکھی یہاں رکھی, یہ کہاں سے؟ عقل سے خالی, عقل سے, یہ کہاں سے؟ نہ صرف یہ اور جتنی روایات. اللہ اکبر. عمر ابن عبدالعزیز کے دور کا ایک واقعہ کرتا ہوں, اس کے بعد میری گفتگو ختم. علی پر گالیاں دینا کب سے کس نے بند کیا؟ علامہ مرزا لکھتے ہیں, نفائس الاخبار فارسی میں میرے پاس رکھی ہے, یہاں پر لکھتے ہیں کہ عمر ابن عبدالعزیز نیک تھا, اچھا تھا, جس کا عدل و انصاف معروف ہے, مگر اپنے خاندان کے مقابلے میں اچھا تھا, اس میں کوئی شک نہیں. جو گزر گئے تھے ان کے مقابلے میں اچھا تھا. یہ وہ شخص ہے جس نے باغ فدق بھی واپس لے کے خاندان رسالت کو دیا تھا, بہت اچھا تھا, مگر اچھا اس لحاظ سے کہ اپنے گزشتگان کے مقابلے میں, ورنہ جب یہ جانتا تھا خاندان رسالت کا حق ہے تو اگر بہت ہی اچھا تھا تو یزید کے بیٹے معاویہ کی طرح ان کو اقتدار سے ہٹ جانا چاہیے. اچھا تو یزید کا بیٹا معاویہ نکلا جس نے باپ کے اقتدار کو ٹھکرا کے ہٹا, کہا حسین ابن علی کا خون بہا کے جو حاصل کیا, یہ اقتدار مجھے نہیں چاہیے. اسی لیے اس کی قبر آج شام میں, اور حج جانے والا سلام کہتا, یزید کے بیٹے معاویہ کو سلام کہتا, اس لیے کہ اقتدار کی خاطر باپ بیٹے کو ذبح کرتا, بیٹا باپ کو ذبح کرتا. اور وہ شخص بنا بنایا اقتدار, عرب اور عجم کی سلطنت ملی, اس نے یہ کہہ کے پھینک دیا تاج سلطنت نہیں, فرزندان رسول کا خون بہا کے جو حاصل کیا میں اس پر نہیں بیٹھوں گا. محب تو وہ تھا, اگر واقعی عمر ابن عبدالعزیز میں یہ محبت ہوتی وہ بھی ہٹ جاتا. نہیں, اپنے گزشتگان کی نسبت مناسب تھا, اپنے گزشتگان کی نسبت علی سے عداوت میں کمی تھی, اور کمی کا سبب تھا. سبب یہ تھا, علامہ مرزا نے نفائس الاخبار میں لکھا, سبب یہ تھا کہ اس کی بیٹی کا معلم جو تھا, اس کی اولاد کا معلم جو تھا یہودی تھا, پڑھاتا تھا. علامہ مرزا کی کتاب نفائس الاخبار پڑھاتا تھا. ایک دن اس نے بیٹی کی خواستگاری کی, معلم نے, پڑھانے والے نے. اسی لیے اسلام میں اولاد جس استاد کے پاس بھیجو, سب سے پہلے اس کے کردار کو دیکھو, یہ شرط لگائی گئی, سب سے پہلے اس کے کردار کو دیکھو, ورنہ اپنے بچوں کو ایسے ویسوں کے حوالے مت کرو. یہ کیوں شرط لگائے؟ اب ہم تربیت اولاد ہمارا موضوع نہیں ہے, ورنہ ہم آج کرتے تفصیل سے کہ اسلام نے ایک ایک منزل کے لیے ایک ایک نقطہ, یہاں تک کہ آج دن کی میری مجلس کی رہن سہن کے بارے میں اگر وہ کوئی اپنی اصلاح چاہے
تو شاید اس کی وجہ سے میری بھی آخرت بن جائے. وہ مجلس جو دن میں ہوتی ہیں ضرور کیسٹ لے کے سنیں. اور میں نے گزارش بھی کی کہ ہدیے کے طور پر، تحفے کے طور پر مومنین کو وہ مجالس دی جائے، کیونکہ دن کی مجالس خالصتاً اسلام جو معاشرتی ماحول چاہتا ہے اس پر پوری تفصیل سے گفتگو ہے. خلاصہ وہ قرآن جو ایک پیغمبر اکرم کی خدمت میں ایک شخص آ کے بیٹھتا ہے، کان کا بہرا تھا، ایک صحابی تھا مدینے کا، ہمیشہ اس کو جب بھی آتا تھا تو پیغمبر کے پہلو میں اس کو جگہ دی جاتی تھی، کیونکہ کان کا بہرا تھا، دور سے سن نہیں پاتا تھا. ایک دن صبح کی نماز میں وہ دیر سے آیا تو جماعت کھڑی ہو گئی تھی. جب وہ دیر سے آیا جماعت کھڑی ہو گئی تھی، آخری صف میں وہ کھڑا ہو گیا. نماز کے اختتام کے بعد چونکہ سرور کائنات حسب معمول نماز کے بعد پلٹ کے مسائل پر گفتگو فرماتے تھے، مسائل بتا دیا کرتے. یہ صحابی صفوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھا تو اس کی حسب عادت یہ گیا، پیغمبر کے پہلو میں بیٹھنا چاہتا تھا. جو پہلے سے بیٹھا ہوا تھا، کون چاہے گا پیغمبر کے پہلو سے ہٹ جائے، اس نے جگہ نہیں دی. اور بعض اوقات پہلی صف میں بیٹھنے کے لیے مجھے پتا ہے، مجھے یاد ہے رضویہ میں ہمارے یہاں کراچی میں لگتے تھے بعض ممبئی نے یہاں پہلی صف میں بیٹھیں گے، حالانکہ یہ بھی مناسب نہیں ہے کوئی یہ سمجھے کہ وہی احال ہے پہلی صف کا. تو خیر وہ چونکہ بہرا تھا، وہ کان اس کے باہری تھے. جب اس نے کہا اب بیٹھ جائیے، بس پیغمبر گفتگو شروع کر چکا، اب بیٹھ جائیے. انہیں بہت غصہ آیا، مگر چونکہ سرور کائنات تقریر شروع کر چکے تھے، وہ بول نہیں سکتے تھے، بیٹھ گئے. غصے سے دیکھا بیٹھ گئے. جب وہ تڑپتے رہے پیغمبر اکرم کی گفتگو ختم ہوئی تو ان کی بینائی بھی کمزور تھی اور شنوائی بھی کمزور. اس نے کہا تم کون ہو؟ تو اس صحابی نے کہا میں فلاں ہوں. جیسے اس نے کہا میں فلاں ہوں تو اس نے اپنا پورا غصہ نکال دیا، کہا اچھا تم فلانا کے بیٹے ہو، ماں کا نام لے. تو اب جب اس نے یہ کہا کہ تم فلانے کے بیٹے ہو، قرآن کریم میں پوری تفصیل سے آیت نازل ہوئی. حضرت آیت اللہ دستغیب نے گناہان کبیرہ میں جو دیا ہے کہ الذین یلمزون، وہ لوگ جو اشارے سے بھی اگر کسی کی توہین کرتے ہیں، اہانت کرتے ہیں، ان کے خلاف پوری ایک لمبی آیت نازل ہوئی. اس نے صرف یہ کہا کہ ماں کا نام لے کے تم فلانا کے بیٹے ہو، کیونکہ ماں قبل اسلام معروف تھی، زانیہ تھی، مشہور تھی، اور اس کا ہدف بھی ماں کا نام لے کے توہین کرنا تھا. جب اس نے بڑے مجمع میں اس صحابی کی توہین کی تو فوراً آیت اتری، کہا تم قبل اسلام کے گناہوں کو جن کے تانے دیتے ہو، خبردار. اگر تمہیں کیا پتا، ممکن ہے اب اس کی ماں تمہاری، اب ان کی عورتیں، ترجمہ اس طرح، اب ممکن ہے ان کی عورتیں تمہاری عورتوں سے بہتر ہوں، تم نے اب تانا کیوں دیا؟ کیونکہ الاسلام یا افوام مثلا، اسلام اپنے سابقہ گناہوں کو، جرائم کو معاف کر دیتا. وہ اسلام لے آئی، وہ ختم ہو گئی بات. اب تم ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ بہت اب وہ تڑپ کر رویا. پیغمبر اکرم نے جب اس کی تلاوت کی کہا یہ تم نے ان سے کیوں کہا تمہارا؟ تو جہاں اتنی دقیق نگاہ ہو اسلام کی، جہاں اتنے چھوٹے مسائل کو بھی نہ چھوڑا ہو، وہ اسلام جو بہت ہی تمام تر نازک ترین مسائل کو ایک ذرہ ذرہ بیان کیا ہو، کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا دامن خالی ہو مشکلات سے، معاشرتی مشکلات سے، ان کا کوئی حل پیش نہ کیا ہو؟ کیسے ممکن ہے؟ خلاصہ امامت پر حضرت امیر سلام اللہ علیہ ایک صلوات بھیجیے. جب عمر بن عبدالعزیز سے اس نے خواستگاری کی، اب اس واقعے پر توجہ دیجیے. نفس رسول، جان رسول، بقول آئے مباہلہ قرآن، نفس رسول. تفسیر کبیر فخر الدین رازی کی تفسیر، تفسیر در منصور جلال الدین سیوطی کی تفسیر کشاف زمخشری کی، ہماری تفاسیر جو تفسیر اٹھا کے دیکھیے، انفسنا نفس رسول کون؟ علی. نفس رسول کو اس طرح سے پیش کیا گیا تھا. عجیب واقعہ اس طرح سے پیش کیا تھا کہ جب اس یہودی نے عمر بن عبدالعزیز کی بیٹی کی خواستگاری کی تو عمر بن عبدالعزیز سے کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا. کہا کیوں؟ اس لیے کہ تم یہودی اور ہم مسلمان ہیں. تم یہودی اور ہم مسلمان ہیں، مسلمان کی بیٹی یہودی کو نہیں دی جا سکتی. تو یہ یہودی معلم کہتا کیوں تمہارے پیغمبر نے دی؟ یہ تعجب سے اس کا منہ کھلا رہے گا، کیسے ہمارے پیغمبر نے یہودی کو بیٹی دی؟ کہا وہ کون؟ کہا علی. اس حد تک علی کو گرایا جا چکا تھا.
یہ ماحول بنایا جا چکا تھا، یہ حالات بنائے جا چکے تھے. جب اس نے کہا علی کو تم یہودی سمجھتے ہو، کہا اور کیا؟ نہیں، وہ مسلمان تھے، وہ صادق الاسلام تھے، وہ پیغمبر کے بھائی تھے، وہ پیغمبر کے داماد تھے. تم کیسی بات کرتے ہو؟ علی کی تلوار پر تو اسلام قائم ہو. اب جب علی کی تعریف عمر ابن عبدالعزیز سے سنی تو یہ سراپا احتجاج بن کے اٹھا. عجب ہے اس اسلام پر، افسوس ہے اس اسلام پر جو اپنے بانی پر لعنت بھیجتا ہے. یہ کیا ہو رہا؟ اگر وہ بانی ہے، اگر وہ پیغمبر کے بھائی ہیں، اگر وہ مفسر قرآن ہے، اگر علی خلفائے راشدین میں تھے، پھر تم کیوں یہ کرتے ہو؟ عمر ابن عبدالعزیز کے پاس اس کا جواب نہیں تھا. علماء دربار کو اور اپنے پورے خاندان بنو امیہ کو بلایا، کہا اس یہودی کا جواب دو یا آج کے بعد علی کے خلاف یہ گفتگو بند کر دو. وہ یہودی سبب بنا، میرے مولا پر گالیاں بند ہوئی، ورنہ کس منزل تک پہنچ چکے تھے. آج اگر ہم برے کو، ہم تو یہ کہتے ہیں قرآن نے جس کو برا کہا اسی کو برا کہیں، بس. ہم قرآن جس پر لعنت کرے اس پر لعنت، قرآن جس کو پر رحمت نازل کرے اس پر رحمت، اس پر تڑپ اٹھتے ہیں. نہیں، ان کا مقصد کچھ اور ہے. نہیں، مقصد کچھ بھی نہیں، مقصد بالکل صاف ہے. قرآن شیطان پر لعنت بھیجتا لعنت، قرآن سرور کائنات کے دشمنوں پر لعنت بھیجتا لعنت. اتنی سی بات ہے. اتنی سی بات پر تڑپ جانا. تو علی، ہمارے استاد محترم کہا کرتے تھے، مکے میں کسی سے بحث ہوئی، کہا اگر علی اور معاویہ کے زمانے میں ہوتے تو کس کا ساتھ دیتے؟ اس نے کہا علی خلفائے راشدین میں سے میں علی کا ساتھ دیتا. اور علی کہتے تم جاؤ معاویہ کا سر قلم کر دو، تو کیا کرتے؟ کہا قلم کر دیتا. تم تو معاویہ کا سر قلم کرنے کے لیے تیار ہو، ہم برا کہتے تو تم کیوں برا مانتے ہو؟ بھئی ہم تو صرف برا ہی کہتے، تم کیوں برا مانتے ہو؟ علی کے کہنے پر تم تو سر قلم کر دیتے. جب بات واقعاً اگر حقائق پر گفتگو ہو، حقائق سامنے آ جائے تو دیکھیں اس کا بانی کون ہے، کس نے تبرہ کی بنیاد رکھی، کون تھا اس کا بانی، اور وہ بھی کس پر. ہماری گفتگو آج کی حد تک کافی ہے، چونکہ کل کے بعد حضرت حجت کے علامات پر گفتگو ہے اور وہ ہماری پوری محنت کا پیغام ہوگا. اور انشاءاللہ ہماری پوری محنت کا پیغام ہوگا وہ خالصتاً علامات ظہور کے سلسلے میں اور حضرت حجت کے بارے میں. اس منزل تک ہم پہنچ گئے کہ 12 امام سنت سے، قرآن سے ثابت ہے کہ 12 اماموں کے نام، 12 اماموں کے اوصاف پیغمبر نے بتائے. یہ سنی شیعہ تمام روایت، البتہ سنی اکثر سنی روایت میں نام نہیں، 12 خلفاء یہ بات ثابت ہے. تو اس بنا پر ایک ہی مکتبہ فکر ہے دنیا میں جس کے پاس باقاعدہ ناموں کے ساتھ اوصاف کے ساتھ 12 خلفاء ہیں. ایک مکتب کے علاوہ یا کسی کے پاس 55 ہے، یا کسی کے پاس مثلا 30-32 ہیں، یا تو کسی کے پاس ایک بھی نہیں ہے. یا تو چونکہ امامت کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا یوم ندعو کل اناس بامام، یاد رکھو قیامت کے دن ہم ہر گروہ کو امام کے ساتھ بلائیں گے. جس کا امام نہیں ہوگا اس کا نفس اس کا امام ہوگا. قرآن کریم افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، میرے حدیث کے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنا معبود ہی اپنے نفس کو بنایا امام، تو کیا معبود بنایا نفس کو، وہ اپنے نفس کو امام بنا کے جائے. تو یوم ندعو کل اناس، ہر گروہ کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں. تو اب ہر گروہ کو بلانا ہے تو ہر زمانے میں امام کا وجود بھی تو ضروری ہے. اگر ہر زمانے میں امام کا وجود نہ ہوگا تو پھر دعائے کمیل میں آپ پڑھتے ہیں خدا تو نے حجت تمام کر دی، تیرے لیے مجھ پر تو حجت ہے، میرے پاس کوئی حجت نہیں ہے تجھ پر. تو خدا وہ جس نے انسانیت پر حجت تمام کر دی. اگر تمام کر دی ہے تو یہی ایک دوسری بات عقلی طور پر اس کتاب میں جو امامت کے بارے میں گفتگو کی ہے، یہ کتاب جو ایران میں چھپی ہے، عقلی طور پر کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا انسانیت اس بات پر متفق ہے کہ دنیا میں امن ہونا چاہیے، دنیا میں صلح آشتی ہونی چاہیے، خواہ وہ دہری ہو یا مسلمان ہو، یہود ہو، نصارہ ہو، مجوس ہو. ہاں چند مفاد پرست ہیں جو چاہتے وہ تو امن میں رہے مگر دنیا تڑپتی رہے. وہ کمپنیاں جو اسلحہ بناتی ہے، وہ یہودی ہیں جو انسانیت کا خون بہاتے ہیں اپنی تجارت کے لیے، اپنی تجوریاں بھرنے کے لیے. ورنہ ہر صاحب عقل و شعور انسان یہ چاہتا ہے کہ دنیا امن و سکون کا گہوارہ بن جائے. تو خدا پیاسے کے لیے پانی دے، بھوکے کے لیے روٹی دے، اور ہر مریض کے لیے دوا دے. اور پوری انسانیت کی فطرت میں شامل ہے امن و صلح و آشتی. امن و صلح و آشتی کی پیاس تو دے، بجھانے والا نہ دے. یہ اس کے عدل کے خلاف، یہ اس کے عدل کے خلاف ہے. یعنی پوری انسانیت عدل چاہتی ہے، امن چاہتی ہے، سکون چاہتی ہے. انسانیت کے دل میں عدل و امن و سکون کی طرف تو دے،
مگر اس طلب کو بجھانے کے لیے کوئی شخصیت نہ دے، یہ اس کے عدل کے خلاف ہے۔ پیاسے کو اس نے پانی سے نوازا، بھوکے کو اس نے روٹی سے نوازا، برہنہ کو اس نے لباس سے نوازا۔ جب تمام نعمتوں سے نوازا ہے تو اصل نعمت تو امن و سکون ہے۔ مجھے کیا کرنا؟ بنابر اس شیخ بہا کے واقعے کے، جو گئے قبرستان کے کنارے، کہا السلام علیکم یا اہل القبور السرور، تو قبر سے آواز آئی وعلیکم السلام۔ وہ سمجھے کہ کوئی مجھ سے پہلے مجھے دیکھ کے چھپ گیا قبر سے، گئے قریب قبرستان کے قریب، سلام کیا۔ مناز الاخرہ شیخ عباس قمی کی کتاب، جہاں سے موت کے منظر کے نام سے اردو میں بھی یہ کتاب چھپی ہے لاہور سے، جہاں سے واقعات کر رہا ہوں۔ قریب ہے قبر، بہت پرانی قبر تھی، اوپر مٹی نہیں تھی۔ کہا السلام علیکم، اس قبر سے آواز ہے وعلیکم السلام۔ آج شیخ، کیونکہ مراجع میں سے مجتہدین میں سے 50 علوم پر جنہوں نے اختیار کیا تھا، ان میں سے تھے شیخ بہا۔ کہا بسم اللہ آئیے۔ جب قبر سے آواز آئی، جھک کے دیکھا اگر کوئی بھی نہیں ہے، کہا اتر جائے۔ جب اترے، شیخ عباس قمی نے لکھا مناز الاخرت میں، جب اترے تو دیکھا سامنے دروازہ ہے۔ اندر جو نگاہ پڑی تو دیکھا دروازہ اندر تا حد نظر باغ ہے، تخت ہے، تخت پر ایک شخص بیٹھا ہوا آرام و سکون سے، اور وہ جنت کی تعریف جو سورہ واقع رحمان، سورہ واقع میں اور دوسری صورتوں میں کی گئی ہے، وہ پورا سامنے منظر آ رہا ہے۔ یہ میں کہاں پہنچ گیا؟ کہا بس تشریف لائیے۔ اب جب اندر پہنچے تو دیکھا حضور، یہ باغ، یہ چشمے، یہ نہریں، یہ سب کچھ جو آپ دیکھ رہے ہیں، میرے لیے سب کچھ موجود ہے، مگر اس کے باوجود میری زندگی تلخ ہے۔ کہا کیسے تلخ ہے؟ کہا زندگی میں ایک ہی جرم مجھ سے سرزد ہوا تھا، باقی تو میں نے کچھ نہیں کیا تھا، اس جرم کی سزا مل رہی ہے، اور یہ ساری نعمتیں بھی مجھے ملی ہیں اور وہ سزا بھی مل رہی ہے۔ کہا کیسے؟ کیونکہ میں چاہتا تھا ایک خاتون سے شادی، اور چونکہ میں غریب تھا، ان کے والدین امیر تھے، انہوں نے مجھے نہیں دیا، تو میں نے بھی طے کر لیا کہ کرنی ہے تو انہی سے کرنی ہے۔ اور دیکھا وہ والدین اس ضد پر ہیں کہ ان کو نہیں دینا۔ پھر میں نے دیکھا دوسری جگہوں سے رشتے آئے، تو ہم ہمسائے تھے، ہم سے پوچھا یہ لڑکی، یہ والدین کیسے ہیں؟ میں نے فوراً دیکھا کہ یہ رشتہ جا رہا ہے میرے ہاتھ سے، تو میں نے تہمت لگا دی تاکہ لڑکی نکلے میرے ہاتھ سے۔ میں نے جو تہمت لگائی، میری اس تہمت کی بنا پر ہر آنے والا رشتہ واپس پلٹا۔ اس لڑکی کے دامن عصمت کو میں نے بلا وجہ تہمت سے داغدار کیا تھا۔ میری زندگی کا جرم یہ تھا، اب اس کی سزا جو مل رہی ہے، نماز، روزے، حج، حقوق والدین، حقوق ہمسائے، سب پہ ادا کرتا ہے، صرف یہ ایک چیز تھی جو میں ادا نہیں کر رہا تھا، وہ سزا مجھے مل رہی ہے۔ کہا وہ کیا سزا مل رہی ہے؟ تو اتنے میں چیخ کے کہا وہ آیا، وہ آیا، وہ آیا۔ کہا کیا آیا؟ ابھی تڑپ رہا تھا بچھو، جس کی تعریف حدیث قدسی میں حضرت امیر نے کی، وہ بھی توریت و زبور و آسمانی آیات کو جمع کیا، اس کا نام حدیث قدسی۔ وہ بچھو جس کے بارے میں امیر المومنین فرماتے جو قبر میں کاٹیں گے، اس کا کم سے کم ایک وقت کے زہر کا وزن 3 کلو ہوگا۔ اب بچھو کتنا بڑا ہوگا نہیں پتا ہمیں، ہاں چونکہ یہ نظروں سے غائب ہے، یہ چیزیں عجیب لگتی ہیں، ناقابل اعتبار ضرور لگتی ہیں، مگر اگر وہ واقعہ پڑا ہے راولپنڈی کا ابھی 6-7 مہینے پہلے کا، اخبار جنگ کا، تو یقیناً آنکھ کھل جائے گی۔ جنازے کو سپرد خاک کرنے کے بعد صاحب نے جو لاکھوں کے مجمع کے سامنے 2 ٹکڑے کیا ہے، اور لاکھوں کا مجمع حیرت زدہ ہو کے تڑپ کر رویا ہے جنازے پر، یہ واقع ناقابل فہم نہیں ہے، یہ واقع جیت نہیں ہے، چشمدید نہیں ہے، اس بنا پر پریشان۔ خلاصہ دیکھا بچھو آیا اور اس نے ڈنگ مارا، تڑپ کے رہ گیا۔ اب جب تڑپ کے رہ گیا تو کہا کیا بات تھی؟ کہا یہ تفصیل بتائی کہ میں نے تہمت لگائی تھی، اس تہمت کی سزا یہ مجھے مل رہی ہے، اور باقی میں نے جو نیک اعمال کیے تھے ان کی سزا بھی ملی ہے۔ تو اب قرآن نے کیا کہا؟ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، انسان ذرہ برابر نیک انجام دو گے، یہ آرام دیکھ لو گے، ہم نے محفوظ رکھا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا، ذرہ برابر شر انجام دو گے، ہم نے محفوظ رکھا، تم دیکھ لو گے۔ تو کیسے؟ یعنی وہ خدا جو کسی پیاسے کو پانی دے، تو اب آپ سوچئے ایک جرم کی سزا تمام نیکیوں کی جزا بھی مل چکی ہے، اس جرم کی سزا بھی مل رہی ہے۔ وہ خدا جو اس طرح سے عدل و انصاف کرے، اس عادل خدا کی ذات سے ناممکن ہے کہ انسانیت پوری تڑپتی رہے، انسانیت کے دل میں پیاس دے امن کی، سکون کی، صلح کی، آشتی کی، اور اس پیاس کو بجھانے کے لیے چشمے زلال اور پانی پیدا نہ کرے، اور وہ چشمے زلال اسی چشمے سے تشبیہ دی قرآن نے 5 مقامات پر، سورہ ہود میں، سورہ توبہ میں، سورہ یونس میں 5 مقامات پر
چشمہ زلال سے، اس پانی جاری پانی سے تشبیہ دی امام کو. کیوں؟ اس لیے کہ ان پیاسوں کی پیاس کو مٹانے کے لیے آئیں گے، ان سلو آشتی کے عاشقوں کے عشق کے مطابق آئیں گے. اسی لیے ہندوؤں کا عقیدہ دیا اس کتاب میں امام حضرت حجت سے متعلق، سکھوں کا عقیدہ دیا حضرت حجت سے متعلق، اور یہودیوں کا عقیدہ دیا حضرت حجت سے متعلق، عیسائیوں کا عقیدہ دیا حضرت حجت سے متعلق، زرتشت کا عقیدہ دیا حضرت حجت سے متعلق، دنیا کے تمام مکاتب فکر کا عقیدہ دیا اس کتاب میں حضرت حجت سے متعلق. حضرت حجت کی آمد پر پوری انسانیت متفق ہے، اور حضرت حجت آئیں گے. جب حضرت حجت آئیں گے تو پھر حضرت حجت جب آئیں گے تو کیا ہوگا، آنے سے پہلے کیا ہوگا، ان کی آمد کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ گفتگو ہماری کل کا موضوع ہے. انشاءاللہ اس پر کل ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے. آج کی حد تک ہماری گفتگو ختم. آپ کی تھکن معذرت کے ساتھ، ہو سکتا ہے میری گفتگو طویل ہو اور اس کی وجہ سے آپ تھک گئے ہو تو میں معذرت خواہ ہوں. اور چونکہ ایام عذابی اپنی آخری منزل تک پہنچ رہے ہیں، اور واقعاً مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے جب 6 افراد 30 افراد میں سے خاص طور سے 6 حجر ابن عدی اور ان کے اصحاب جب گرفتار ہوئے تھے معاویہ کے دور میں حضرت امیر کی شہادت اور امام حسن کی شہادت کے بعد، جب یہ 6 افراد شام پہنچائے گئے، حجر ابن عدی سے جب سوال کیا معاویہ نے، علی کی دوستی میں انتہا ہے، دیکھو دوستی چھوڑ دو، حجر تم اصحاب پیغمبر میں سے ہو، تم نے ابتدائی زندگی پیغمبر کی خدمت سے بھی گزاری ہے، ہم تمہیں معاف کر دیں گے. حجر نے کہا معاویہ، میرے دین کا نام حب علی ہے، میرے اسلام کا نام محبت علی، میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا. اچھا نہیں چھوڑ سکتے؟ جی ہاں. حجر ابن عدی وہ صحابی علی ہیں جنہیں اس انگلی سے کاٹ کے، اس کو کاٹا، پھر اس کو اس ترے سے باندھ کے، اس انگلی کو کاٹا، پھر اس کو 5 انگلیاں کٹ گئی، پھر اس ہاتھ کی 5 انگلیاں کٹی، اور پھر پیروں کی انگلیاں کاٹی. ایک ایک انگلی کاٹتے کہا اب تو علی کے دامن کو چھوڑ دو، اب تو علی کے دامن کو چھوڑ دو. جب گھٹنے کٹ چکے اور جب بازو کاٹتے کاٹتے ایک بازو کٹ چکا، دوسرا بازو یہاں تک آیا، تو حجر نے کٹے ہوئے بازو کو نجف کی طرف بلند کر کے کہا السلام علیکہ ایھا الصدیق الاکبر، اے میرے سب سے سچ بولنے والے آقا، اس غلام کا آخری سلام قبول کیجئے. پتہ نہیں اس غلام نے آپ کا حق ادا کیا یا نہیں. جہاں اس طرح سے شہید ہونے والا علی سے یہ کہہ دے کہ پتہ نہیں اس نے حق ادا کیا یا نہیں، تو ہم 10 دن رو کے کیسے کہہ سکتے ہیں زہرا سے کہ ہم نے حق ادا کیا، یا زہرا ہم نے تو حق ادا نہیں کیا. یا علی، اے حجت خدا جو اس وقت کربلا میں تڑپ کے رو رہے ہیں، اے حجت خدا، صرف ہم تعزیت ہی پیش کر سکتے ہیں، کہاں ہم اور کہاں آپ، اور کہاں آپ کا احسان اور کہاں ہم حق ادا کر سکتے ہیں. اے پیغمبر اکرم کے جانشینوں، وارث حقیقی، جو اپنے آباء اجداد کی مظلومیت پر رونے والے، ہم صرف آپ کی خدمت میں تعزیت پیش کر سکتے ہیں. تڑپ کے اور اتفاق کی بات ہے کہ شب جمعہ ہے، ہر شب جمعہ کو حضرت حجت کربلا میں ہوتے ہیں، اور کربلا میں جب داخل ہوتے ہیں تو حرم امام حسین میں داخل ہوتے ہیں. مفاتی کے حاشی میں دیا ہے، مفاتی دیکھیے گا، حاشی میں زیارت ناحیہ یا قدسیہ کے نام سے زیارت ہے جو حضرت حجت نے پڑھی. اس زیارت کا جملہ یہ ہے، جب داخل ہوتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں، السلام علی ابی الغریب، میرے اس غریب بابا پر سلام ہو کہ جس کی موت کی خبر گوڑے میں آ کے تھی. اہل حرم کو یہ حضرت حجت کے جملے. بس ان راتوں میں، ابھی فارسی میں بھی میں نے مسائل میں عرض کیا، ان راتوں میں پیغمبر کہاں ہیں، زہرا کہاں ہیں، علی مرتضیٰ کہاں، سب کے سب کربلا میں. اور زہرا کیسے مدینے میں کیسے رہ سکتی ہے؟ جو خاتون جنت حضرت سید الشہداء جس وقت امیر المومنین نے کہا بیٹے حسین آ جاؤ ماں سے ودا کر لو، آیت اللہ دستگیر کی کتاب واقع کربلا کے نام سے 4 سے جملات کر رہا ہوں. جس وقت خاتون جنت جنازہ تیار تھا، جب سید الشہداء قریب نہیں جا رہے تھے، دروازے کے ساتھ کھڑے ہو کر رو رہے تھے، تو امیر المومنین نے جس وقت یہ فرمایا بیٹے حسین، کہا بابا آ جاؤ بیٹے ماں سے ودا کر لو، تو حضرت سید الشہداء نے فرمایا تھا بابا مجھے جب تک میری ماں خود نہیں بلائیں گی میں نہیں جاؤں گا. تو دستغیب لکھتے ہیں ایک مرتبہ زہرا کے ہاتھ بلند ہوئے تھے، آواز آئی کہ میرے لال ابھی ماں کو دفنایا نہیں تھا، آ جاؤ. جو زہرا کفن سے ہاتھ بلند کرے، جو زہرا ابھی دفن ہونے سے پہلے حسین کی آنکھوں میں آنسو نہ دیکھے، کیسے ہو سکتا کہ حسین کربلا میں اور زہرا مدینے میں
नामुमकिन। खातून जन्नत यकीनन करबला में थी। इसीलिए तो आज की और कल की रात के बारे में रिवायत में है, शहजादी ने आधी रात को देखा, बस खीमा से रोने की सदा आई खातून की, तो तड़प उठी शहजादी। शब नमाज में तड़प उठी। ये कौन खातून है जो इस तरह से रो रही है? जब मेरे आका हुसैन को बुला के कहा, हुसैन, कहा हाँ बहन, ये खीमे के पीछे से मुसलसल खातून के रोने की आवाज आती है। नहीं मालूम ये खातून कौन है? पुरदर्द आवाज है हुसैन, मेरा दिल हिल गया हुसैन। तो मेरे आका ने फरमाया, बहन आप जरा गौर से सुनिए किसकी आवाज है। तो शहजादी ने गौर करके फरमाया, हुसैन मैं आवाज नहीं पहचान सकी। तो मेरे आका फरमाते, बहन यही तो मेरी गरीब माँ है जो मदीने से आई है हम पर रोने के लिए। बस ऐ अहलाजा, यही रातें हैं, अभी तो 2 रातें रह गई, एक ये रात और एक कल की रात है, और परसों के बाद कल के बाद तो शहजादी अकेली होंगी, कोई नहीं होगा, ना अब्बास होंगे ना हुसैन, अकेली शहजादी होंगी और यतीम बच्चे होंगे ज़हरा के। बस आज मुख्तसर तौर पर सईद शुहदा माविया के दरबार में एक मर्तबा खिलाफत पर गुफ्तगू हुई। माविया ने अपने दरबारियों से पूछा, ये बताओ रूए जमीन पर इस वक्त पैगंबर की जानिशीनी और हुकूमत और मुसलमानों पर हुकूमत और खिलाफत का मुस्तहक तरीन आदमी कौन? जो दरबारी खुशनुदी हुआ करते हैं उनमें से कुछ ने कहा, हुजूर आप। माविया ने कहा, नहीं तूने गलत कहा, तारीख तबरी, नहीं तूने गलत कहा। दूसरे से पूछा, तू बता। उमराज से पूछा, कहा सच कहते हो? कहा बनु हाशिम है। उमराज से जब कहा बनु हाशिम, तो माविया ने कहा, ये बताओ बनु हाशिम में भी कौन? कहा ये मैं नहीं कह सकता। तो माविया कहता, मैं बता दूं इस वक्त रूए जमीन पर इस खिलाफत पैगंबर का हकदार कौन है? कहा हाँ, अली अकबर हैं, हुसैन के बेटे अली अकबर। बस शबीह रसूल। आज की रात ये वो रात है, रात भर शहजादियां मुंह देख रही हैं, और कल जाहिर है कल के बाद अली अकबर नहीं होंगे। शहजादी आज जिंदगी की मेहनत देख रही है। हजरत उम्मे लैला के बारे में लिखा है, खेमे में चिराग जला के सामने ला के चेहरे को देखती थी मेरे लाल, कल के बाद तो माँ चेहरे को नहीं देख पाएंगी। आज पूरी रात माँ, वो ज़ईफ़ुल उम्र माँ, वो शबीह रसूल मदीने की गलियों से गुजरते थे तो अहले मदीना तमाशा देखने के लिए खड़े हो जाते थे। असहाब रसूल रुक जाते थे कि रसूल अकरम जा रहे हैं, शबीह रसूल जा रहे हैं। हाय आज हुसैन इस्माइली सलामुल्लाह अलैहि अपने फर्जंद को गौर से देख रहे, शहजादियां गौर से देख रही है। एक मर्तबा बस अहले अज़ाब, एक मर्तबा हजरत आए, हजरत सईद शुहदा के पास आए, कहा बाबा अब मुझे इजाजत दीजिएगा। तो हजरत सईद शुहदा ने गौर से देखा, देखने के बाद कहा, अली मेरे बेटे, आप पर मुझसे ज्यादा हक मेरी बहन ज़ैनब का है। ज़ैनब ने तुम्हें पाला है, ज़ैनब ने तुझे जवान किया है, जाके पूरी अम्मा से इजाजत लो। जब हजरत अली अकबर पलट के आए तो माँ ने तो इजाजत दी थी, बल्कि माँ ने कहा था, बेटे मेरे लाल, कयामत के दिन मुझे ज़हरा के सामने सुरखरू करना, मेरे बेटे मेरे सामने, मुझे ज़हरा के सामने सुरखरू करना। हजरत अली अकबर ने कहा था, वालिद ग्रामी आप फिक्र न कीजिए, मैं आपको सुरखरू करूंगा। मगर एक बार जब शहजादी के पास आए तो शहजादी ने कहा, अली अकबर मैं और मोहम्मद को तो बर्दाश्त कर सकती हूँ अली, मगर मैं आपको बर्दाश्त नहीं कर सकती मेरे बेटे, मैं आपको कैसे इजाजत दूंगी। मगर जब शहजादी के कदमों पर गिर के फरमाया, अब फूफी अम्मा देख रही है, अब्बा अकेले रह गए हैं, आका अकेले रह गए हैं, अब तो कोई नहीं रहा, बस मुझे इजाजत दीजिए। शहजादी ने इजाजत दी, और जब शहजादी ने इजाजत दी, माँ से इजाजत ली, अहले हरम ने, हमीद इब्न मुस्लिम कहता है, 2 मकामात पर अहले हरम की रोने की सदा हमने सुनी। एक हुसैन इब्न अली के आने पर, एक अली अकबर के आने पर। जब अहले हरम से रुखसत होकर निकले हैं तो जैसे ही निकले, ज़ईफ़ुल उम्र वालिदा आई, एक मर्तबा खीमे के दरवाजे पर बेटे को सीने से लगाया, सीने से लगा के फरमाया, अली अली मेरी जान, अब तू माँ ज़ईफ़ माँ तड़प के रह जाएगी, काश तुझसे पहले माँ मर जाती, काश तू अपने जोश पर माँ को दफना देते अली, अब सहरा में माँ को तना छोड़ के जा रहे हो। एक मर्तबा जब वालिदा से रुखसत होके चले और बाबा के पास सईद शुहदा ने जब रुखसत किया तो अजीब मंजिल है अरबाब अज़ा, जब सईद शुहदा मेरे मादन और सब्र रिजा के कान
मादन सब्र रिजा इमाम, जब जवान बेटे को सीने से लगा के रुखसत किया और जब हजरत अली अकबर के चेहरे को एक मर्तबा बोसा दिया, बोसा देने के बाद सवार कराया, सवार कराने के बाद तख्त इमामत को आसमान की तरफ उठाया, उठा के फरमाया, ऐ मेरे महबूब तू गवाह रहिएगा, अपने उस जवान को तेरी बारगाह में भेजता हूँ जो मुझे नाना की याद आती थी, तुम्हें सामने बिठा कर जवान के चेहरे को देखता था। ऐ मेरे महबूब अब तेरी बारगाह में मेरी आखिरी कुर्बानी आ रही है, मेरी कुर्बानी को मेरे महबूब तू कबूल कीजिएगा। अब तेरी बारगाह में उस कुर्बानी को भेजता हूँ जो रूह जमीन पर शबीह रसूल है। ये कहकर जब इमाम ने रुखसत किया, बाबा से रुखसत देकर नौजवान अली अकबर जब जवान मैदान की तरफ चल दिए, अभी चंद कदम चले ही थे, एक मर्तबा ज़ईफ़ उल-उमर बाप की आवाज आई, बेटे अली। एक मर्तबा जो अली अकबर ने पलट के देखा तो मेरे इमाम कमर थामे हुए साथ चले जा रहे हैं। अली अकबर ने फरमाया, बाबा अभी तो मैं आपसे इजाजत लेकर आया था, तो मेरे आका फरमाते हैं, हाँ बेटे मैंने इजाजत जरूर दी थी, मगर बाबा फिर आप क्यों आए हैं? तो मेरे इमाम एक जुमला इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे बेटे, ऐ काश तुम्हारा भी तुम जैसा बेटा होता, अली तुम्हारा भी तुम जैसा बेटा होता तो मेरी जान फिर समझते कि जवान बेटा क्या होता है। हाँ, रुखसत किया, हजरत ने सीने से लगा के गए, शुजाअत हाशमी दिखाया। अली के पोते जाफर तैयार के पोते पैगंबर की नस्ल तैयबा और ताहिरा ने अपना पूरी शुजाअत दिखाई। एक मर्तबा पलट के आए, दो मकामात पर। एक मर्तबा हजरत कासिम के बारे में लिखा, जब एक पहलवान मुकाबले पर आया था तो इमाम हुसैन ने खासतौर से उनकी वालिदा हजरत उम्मे फरवा से कहा था कि मैंने नाना से सुना है माँ की दुआ कबूल होती है, जाके दुआ कीजिए। और दूसरा मकाम हजरत अली अकबर के मुकाबले पर जब एक पहलवान आया तो हजरत उम्मे लैला, अगरचे ये रिवायत मैं नहीं कह सकता मुस्तनद और आदम मुस्तनद, मगर चूंकि अल्लामा मिर्जा ने मसाइब में नकल किए और साहिब रियाजुल कुदुस ने नकल किए, मैं अर्ज कर रहा हूँ, हजरत अली अकबर की वालिदा ने हजरत सईद शुहदा के चेहरे की तरफ देख रही थी। एक मर्तबा सईद शुहदा के चेहरे का रंग बदला तो हजरत अली अकबर की वालिदा हजरत उम्मे लैला तड़प उठी। हजरत उम्मे लैला ने कहा, ऐ फर्जंद रसूल, क्या मेरे लाल पर कोई मुसीबत आई है? हजरत ने वही जुमला इरशाद फरमाया, बस एक जुमले का इजाफा है, ऐ उम्मे लैला, जवान बेटे के लिए बाल खोल के दुआ मांगो, अंदरून खीमा जाकर बाल खोल के दुआ मांगो, माँ की दुआ जल्दी कबूल होती है। तो हजरत उम्मे लैला ने वही जुमले कहे, या राद इस्माइल इला हाजरा, ऐ इस्माइल को हाजरा की तरफ पलटाने वाले, या राद यूसुफ इला याकूब, ऐ यूसुफ को याकूब की तरफ पलटाने वाले, उर्दू वलदियल अली इलैया, मेरे जवान अली अकबर को मुझे एक मर्तबा वापस दे दे। ये माँ की दुआ कबूल हुई, एक मर्तबा अली अकबर वापस आए, मगर कैसे? वापस आकर शिद्दत प्यास की शिकायत की, कहा बाबा मेरी जबान खुश्क हो गई है। तो सईद शुहदा, जवान बेटा जिसने जिंदगी में पहला सवाल किया है और यही आखिरी सवाल है, और वो भी प्यास का, और वो भी एक कतरा पानी का, और पानी की क्या कीमत थी, पानी का सवाल किया। तो तारीख बताती है सईद शुहदा ने जवान बेटे को सीने से लगाया, सीने से लगाने के बाद जबान अक़दस अली अकबर के जबान में रखी, कहा बेटे चूसो, कहा बाबा आपकी जबान तो मेरी जबान से ज्यादा खुश्क है, बाबा आपकी जबान ज्यादा खुश्क है। बस उसके बाद सईद शुहदा ने अपनी अंगूठी जब जवान बेटे के मुंह में डाली, कहा बेटे बस अनकरीब सरवर कायनात के पास पहुंच जाओगे, अनकरीब बाबा अली मुंतजिर है, पहुंच जाओगे, ये कहकर रुखसत किया। अब जब रुखसत किया तो बस अरबाब अज़ा एक मर्तबा आवाज आई, बाबा मेरे पास पहुंच जाइए। इस आवाज का सुनना था। सईद शुहदा शहजादी ज़ैनब फरमाती है, मैंने हुसैन को देखा, 3 मर्तबा उठे और 3 मर्तबा जमीन पर गिरे, 3 मर्तबा उठे, और उठने के बाद जब तीसरी बार उठे कमर थाम के कहा, अली बुनैया अली अल इसका ज़रज़ारी, ऐ मेरे नूर नजर अली अकबर, तूने बाबा की कमर तोड़ दी मेरी जान। ये कहकर हजरत कहते थे, आए न जवादी, मेरी सवारी कहाँ है, सवारी ले आओ। तो शहजादी आई, कहा हुसैन ये ज़ैनब के गुड्डे पर पैर रख के सवार हो जाइए। शहजादी ने हजरत को सवार किया, हजरत चले, मगर जब हजरत चले थे तो जवान
जवान बेटे की लाश मैदान में थी। जवान बेटे के जनाजे पर गए और जब देखा जवान सीने या 10 तन्हा सईफुल उम्र बाप और सहराए करबला पर जवान बेटा और जवान बेटे के सीने में तीर। एक मर्तबा सैयद शोहदा ने चाहा तीर को निकाले तो एक मर्तबा हजरत अली अकबर की आवाज बुलंद हुई, बाबा। हजरत ने फरमाया, बाबा तो इस पर निसार हो। सीने अब्दल से तीर को खींचा या अली कहकर, और जब या अली कह के तीर को खींचा तो सीने अब्दल से दिल के टुकड़े निकले। हजरत ने फरमाया, अल आन इनका जरा दहरी माता में